آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ بچے دانی کی جو رسولی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کن خواتین میں وہ زیادہ ہوتی ہے، اور بچے دانی کی رسولی کے ساتھ کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان میرڈ ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، اگر آپ بچے پیدا کرنے کی ایج میں ہیں یعنی آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو اس میں بچے دانی کی رسولی کا کیا کردار ہے، اور اگر آپ اپنی فیملی کمپلیٹ کر چکے ہیں تو پھر بچے دانی کی رسولی آپ کو کیا کہتی ہے، اور اگر آپ کی ماہواری رک گئی ہے تو اس صورت میں بچے دانی کی رسولی کیا کہتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں، کس طرح سے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز کو چوز کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس پہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا کہ ہم اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں، آیا کہ ہم اس کا سرجیکل ٹریٹمنٹ آپشن پہ چلے جائیں، یا پھر ویسے ہی اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمیں بچے دانی کی رسولی ہے تو عموماً عورتیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کینسر ہے یا نان کینسرس ہے۔ تو بچے دانی کی رسولی جو ہے وہ بہت ہی ایک کمپلیکس ٹاپک ہے۔ آج ہم میکسیمم چیزیں اس میں کور کریں گے، اور جو چیزیں کور نہیں ہوں گی ان کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچے دانی کی رسولیاں عموماً جن کو ہم فائبرائڈ یوٹرس بھی کہتے ہیں، یہ وہ رسولیاں ہیں جو میں آپ کو بہت امپورٹنٹلی بتاتی چلوں جو کہ نان کینسرس ہیں۔ فائبرائڈ یوٹرس یا لیومایوما بھی اس کو کہتے ہیں، یا بچے دانی کی رسولی جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت کامن ہے، موسٹلی فیمیلز کو جو بچے دانی کی رسولی ہوتی ہے وہ فائبرائڈ یوٹرس ہی ہوتی ہے، اور فائبرائڈ یوٹرس یا بچے دانی کی یہ والی رسولی جو ہے یہ موسٹ پروبیبلی نان کینسرس ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کینسر نہیں ہوتا، اور اس کے کینسر میں تبدیل ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی عورت کو بچے دانی میں رسولی ہے اور وہ فائبرائڈ یوٹرس ہے تو ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ یہ کینسر نہیں ہے، آپ اپنا سٹریس لیول اور ٹینشن لیول ریڈیوس کریں۔ ہاں، اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، وہ ہم آگے چل کے بتائیں۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو بچے دانی کی رسولی ہے اور اس میں کیا کیا سمپٹمس آ سکتی ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کس طرح کی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے دانی کی رسولی کا سائز کتنا ہے۔ اب ایج کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں کہ ان میرڈ لڑکیوں کی تو ان میں پہلی بات تو یہ کہ بہت ریئر ہوتی ہے، یہ بہت کم ہوتی ہے، بچے دانی کی رسولی کے ہونے کے چانسز بہت کم ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے 25 سے 35 سال کی عمر کی خواتین جو شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کی ایج میں ہوتی ہیں۔ ان میں بھی موسٹلی یہ ڈائگنوسس تب اس کا بنتا ہے جب ان کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی وہ انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، بانجھ پن کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بچے دانی کے منہ پہ یا بچے دانی کے اندر رسولی ہے، جس کی وجہ سے حمل ٹھہر نہیں رہا۔ تیسرے نمبر پر وہ خواتین ہیں جن کے بچے بار بار ضائع ہو جاتے ہیں، مطلب 10-12 ہفتے پہ جا کے ضائع ہو گئے، یا چوتھے مہینے پہ ضائع ہو گئے، یا 5ویں مہینے پہ ضائع ہو گئے، تو ان میں بھی الٹرا ساؤنڈ پہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے دانی کے اندر رسولی ہے جو کہ بچے کو پراپر اسپیس نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ وہ خواتین آ جاتی ہیں جو اپنی فیملی کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہیں، لیکن ان میں دوسری علامات کیا آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو زیادہ تر ہمارے پاس کلینکس میں پریزنٹ کرتی ہیں، زیادہ شرح ان عورتوں کی ہے، اور یہ عورتوں کو کیا سمپٹمس ہوتے ہیں کہ یا تو ان کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، ہیوی بلیڈنگ ارریگولر بھی ہو سکتی ہے، مطلب بے ترتیب بھی ہو سکتی ہے، اور ترتیب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پیشنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں خون کے لوتھڑے آتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ہمارے بیڈز گندے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں خون کی نہایت کمی کا ہم شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں 1 سال کی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے، 2 سال کی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بچے دانی کی رسولی کا سائز مزید بڑھ گیا ہے تو پھر وہ پیچھے کی طرف پخانے والی جگہ پہ پریشر ایگزرٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے عورتوں کو قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مکمل قبض رہ سکتی ہے جو کہ دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تیسرے نمبر پر آ جاتی ہیں مثانے کی علامات۔ جب بچے دانی کی رسولی، کیونکہ ہماری بچے دانی جو ہے وہ مثانے اور پخانے والی جگہ کے درمیان میں پڑی ہوتی ہے، تو جب وہ پیچھے کی طرف پریشر کرتی ہے تو قبض کی علامات آتی ہیں، اور جب وہ آگے کی طرف پریشر ایگزرٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مثانے والی علامات آتی ہیں، یا تو بار بار مثانے کا انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر عورتوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارا جو پیشاب ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یا ہمیں پیشاب بہت زیادہ
بار بار آ رہا ہے۔ تو یہ وہ چند علامات ہیں، اور سب سے زیادہ اگر اس سے بھی زیادہ بچے دانی کی رسولی کا سائز بڑھ جاتا ہے تو پھر پیٹ کے نچلے حصے میں بھاری پن اور وزن یا درد محسوس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملٹیپل ٹائمز عورتوں کو انفیکشنز بھی کامن ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تو سب تھی علامات۔ اب اس کو ہم انویسٹیگیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ پہ عموماً بڑی آسانی سے بچے دانی کی رسولی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ اب اس کا سائز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور اس کی جگہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ کچھ رسولیاں مٹر کے سائز کی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ رسولیاں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 5 10 بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ رسولیاں جو ہیں وہ اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے سرجری کی تو ہم نے 6 سے 7 رسولیاں نکالی، جو کہ اکٹھی اگر ان کا وزن کیا جائے تو وہ 6 کلو کی تھی۔ 6 کلو بہت زیادہ وزن ہوتا ہے۔ ایک بچے کا سائز 2.5 کلو ہوتا ہے، اور اس عورت کی رسولیاں 6 کلو کی تھی، جو کہ اس کے بالکل چھاتی تک آئی ہوئی تھی، اور اس پہ اس کا مثانہ اور پکانے والے مسئلے بہت زیادہ تھے۔ تو اس کا سائز ایک مٹر کے دانے سے لے کر بہت بڑا سائز بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی جگہ۔ جو بچے دانی کی رسولیاں آپ کی کیوٹی کے اندر ہوتے ہیں یا بچے دانی کے اندر بڑی ہوتی ہیں، ان کو آپریشن کے ذریعے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بچے دانی کی رسولیاں بچے دانی کی دیوار کے اندر ہوتی ہیں، اور جن کو ہم انٹرامیورل فائبرائڈز کہتے ہیں، یا پھر بچے دانی کے اوپر چپکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم سرجریکل آپشنز نہیں رکھتے۔ اب آ جاتے ہیں کہ بچے دانی کی رسولی کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے، ان رسولیوں کی ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہے؟ تو ٹریٹمنٹ آپشنز ہمیشہ آپ کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ کی ایج شادی سے پہلے کی ہے تو کوشش کیا جاتا ہے کہ ان کو بالکل نہ چڑھا جائے۔ اگر یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی تو کوئی آپ کو نہ چڑھا جائے اس میں۔ اگر آپ کی ایج وہ ہے جس میں آپ بچے کو کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ بچے دانی کے منہ کے پاس ہے، اور یا تو وہ بانجھ پن کروا رہی ہے یا اس سے بار بار مس کیریجز ہو رہے ہیں، تو پھر مایومیکٹمی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم بچے دانی کو کچھ نہیں کرتے، صرف رسولیوں کو نکال لیتے ہیں۔ اور وہ مایومیکٹمی جو ہے وہ پیٹ کو کھول کے بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ بچے دانی کے بالکل منہ کے پاس ہے تو وجائنا کے تھرو بھی کی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپشنز آ جاتی ہیں وہ خواتین آ جاتی ہیں جو کہ 45 سال کی عمر کے بعد کی ہوتی ہیں۔ ان میں عموماً ان رسولیوں کا سائز زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں پخانے کی یا مسانے والے مسائل زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہیوی بلیڈنگ جو کہ ادویات کو رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی۔ ان خواتین میں ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی فیملی کمپلیٹ ہے اور اگر ان کو جو ہم ادویات دے رہے ہیں اس سے بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ موسٹلی خواتین کو نہیں پڑتا، ادویات سے ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا زیادہ تر خواتین کو، تو ان کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ وہ بچے دانی کا آپریشن کروائیں، جس کو ہم TAH بھی کہتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگر آپ کی مزید کیوریز ہوں یا کوسچنس ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی یہ واسٹ ٹاپک ہے جس کو ایک ویڈیو میں کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔